وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ کسی بہرے کو پکار سکتے ہیں یا پکار سنا سکتے ہیں اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں، چلے جائیں۔ آیت نمبر 80 سورۃ النمل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور سورہ نمل کے بارے میں پہلے آپ سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس کا بنیادی موضوع توحید ہے، لیکن اس میں 3 قسم کی مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک یہ مثال دی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو طاقت اور دولت اور حکومت ہونے کے باوجود نشان عبرت بنا دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس میں وہ مثال بھی دی گئی ہے کہ جن کو اللہ نے طاقت دی، حکومت دی اور دولت بھی دی، اس سب کے باوجود وہ لوگ شکر کی مثال بن گئے، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام خاص طور پر۔ اور ایک مثال ان لوگوں کی دی ہے جو تھے تو کافر اور مشرک، لیکن ان کے اندر قبول حق کا مادہ موجود تھا، اور وہ جو ہی ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا تو ان لوگوں نے دین قبول کر لیا۔ اور اس کی مثال کے طور پر ملکہ سبا اور اس کی جو حکومت ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ اس کا نام بلقیس تھا، ملکہ بلقیس کہہ لیں، ملکہ سبا کہہ لیں، تو وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تبلیغ پر۔ تو ان تینوں مثالوں کے بعد پھر اللہ کریم آخر پہ جو خاص طور پر جو آخری حصہ ہے آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 93 تک سورہ نمل کا، اس میں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے دلائل توحید کے ساتھ ساتھ، اور اسی طرح مناظر قیامت بیان کیے ہیں، گویا شرک کا جو انجام ہوگا، اور کفار کو اس اعتبار سے تنبیہ کی گئی ہے کہ تم باز آ جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، وگرنہ تمہارا بھی حشر یہ ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی صداقت ہے اس کا ذکر بھی ہو گیا کہ یہ قرآن جو ہے آیت نمبر 76 کے اندر فرما دیا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، کہ بنی اسرائیل کے بھی بہت سارے پول کھول دیتا ہے قرآن۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی اور آپ کو یہ ہدایت دی گئی فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر توکل کیجئے، اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ واضح طور پر حق پر ہیں۔ اور جب آپ حق پر ہیں تو اللہ کا جو قاعدہ اور قانون ہے وہ پچھلی آیت میں بیان کر دیا کہ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غلبے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ لہٰذا آپ جب حق پر ہیں تو آپ کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور رہ گئے یہ کفار اور مشرکین جن سے آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کی بات نہیں مانتے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا دکھ ہوتا تھا اتنا تو کسی کو دکھ ہوتا ہی نہیں تھا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کہ آپ تو ایسے تھا جیسے ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمزدہ ہو جاتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں مومن بنتے. تو فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. جو شخص مر گیا اس کو کیسے سنائیں گے؟ یہاں تو ایک یعنی استعارے کے طور پر یہاں مردے کفار کو کہا گیا ہے اور مشرکین کو کہا گیا ہے. مشرک اور کافر کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے مردہ ہو. تو جیسے مردے کو نہیں سنایا جا سکتا اس طرح آپ کفار کو سنا نہیں سکتے. وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء اسی طرح آپ کسی بہرے کو آواز نہیں سنا سکتے. آپ بہرا آدمی خاص طور پر اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو، بہرا اگر جا رہا ہو دور تو آپ اس کو آواز دے کے واپس بلانا چاہیں تو آپ کیسے بلا سکتے ہیں؟ وہ تو آواز سنتا ہی نہیں، بہرا ہے، اس کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے بھی وہ دور کہ آپ اس کو ہاتھ لگا لیں، ہاتھ لگا کے آپ اس کو متوجہ کر لیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو جس طرح سے بہرے کو جب وہ واپس مڑ کے جا رہا ہو، اس نے پیٹھ پھیری ہوئی ہو، آپ کی طرف پشت کی ہوئی ہو اور وہ دور جا رہا ہو، قریب بھی نہیں آ رہا، دور جا رہا ہے، آپ اس کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے. اسی طرح آپ مردے کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. لہٰذا جو بہرے ہیں اور جو مردے ہیں یہاں کفار اور مشرکین کو کہا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے اوپر دکھ کرنے کی، افسوس کرنے کی اور غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ایسے یہ مردے ہیں، یہ نہیں سنتے. اچھا مردے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ دیوار کو سنا رہے ہوں، جیسے آپ کسی اور چیز کو سنا رہے ہوں. قرآن سننا بھی ہم سب جب قرآن سنتے ہیں تو ہم بھی اب جب کوئی شخص آواز دے رہا ہوتا ہے تو آواز دیواروں سے تو ٹکرا رہی ہوتی. جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو دیواروں سے تو ٹکرا رہا ہوتا ہے. جس طرح دیواروں سے ٹکرا رہا ہے قرآن، جس طرح سے دیواروں سے ہماری آواز ٹکرا رہی ہو، اسی طرح اگر ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، جس طرح دیواریں یا جاندار یا جانور یا چڑیا یا کوئی بھی جانور جس کے پاس آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، جس طرح وہ نہیں سمجھتا قرآن کو، اسی طرح اگر آپ بھی قرآن کو نہ سمجھتے ہوں تو آپ کی کیفیت بھی تو مردوں والی ہے نا. کہ جیسے بے جان چیز جو ہے وہ اس کو سن رہی ہے، یا کوئی نیم جان چیز کوئی پودا سن رہا ہے لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے. لہٰذا جو شخص قرآن کو اس طرح سنے کہ اس کی سمجھ اس کو نہ آئے، وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ جو ہے قرآن سن رہا ہے، اس کو کوئی یا پھر بہرا ہے، اس کے کانوں سے ٹکرا تو رہی ہے چیز لیکن اس کی سماعتوں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے یہ تو یہاں تو بالکل ایک تشبیہ دی ہے مردے کے ساتھ کافر اور مشرک کو کہ مردے کو نہیں سنا سکتا. لیکن اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہ ایک نص ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی کسی مردے کو نہیں سنا سکتے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ الموتیٰ ہر قسم کا مردہ اس کے اندر شامل ہوگا. جب وہ کوئی مردہ ہے تو وہ نہیں سنتا. لہٰذا یہ نص صریح ہے قرآن حکیم میں کہ مردے کو نہیں سنایا جا سکتا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردے کو نہیں سنا سکتے. دنیا میں جتنی بھی شرک کی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ بت سنتے ہیں، وہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے ہاں، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے. تمام شرک کی بنیاد یہی ہے اور اللہ کریم نے کلیئر کٹ فرما دیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نص سے کوئی بات ثابت ہو جائے اور نص بھی ہو صریح کہ اس کے اندر کوئی اشارہ کنایا نہ ہو بلکہ واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی کسی مردے کو نہیں سنا سکتے. اس میں اگر استثناء ہو سکتا ہے تو وہ کسی نص سے ہو سکتا. جب نص صریح آ جائے تو اس کے اندر استثناء پیدا ہوگا تو وہ کسی نص سے ہوگا وگرنہ اس کے علاوہ نہیں ہوگا. نص سے مراد اللہ کا قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، یہ نص ہے. لہذا نصوص میں سے اگر یہ ثابت نہ ہو کہ اللہ کسی مردے کو سنوا سکتا ہے
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو، کسی نے سن لی ہو، یا کسی بھی طرح سے جب نص سے ثابت ہو جائے کہ ہاں وہ سن سکتے ہیں یا کوئی موقع ایسا آ سکتا ہے، یا کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مردے کو سنایا ہو، یا آپ نے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی ہو، تو پھر وہ استثناء جو نص سے ثابت ہو وہ تو استثناء ہوگا، وگرنہ یہ قانون کے طور پر سمجھا جائے گا کہ کبھی کسی مردے کو نہیں سنایا جا سکتا۔ ہم بھی عجیب ہیں کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے قانون بنایا ہوا ہے اور جو سمیع علیم ہے اور سمیع مجیب ہے اور قریب ہے، اس کے بارے میں ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ ہم اس کے بارے میں ڈائریکٹ سننے کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا، جس نے اعلان کیا ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مرضی پکارو، جس وقت مرضی پکارو، نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے، جب مرضی پکارو، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں تو ہمیں شک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جو مشرکین ہیں یہ اسی مخمصے میں اور اسی خلط مبحث میں پڑے ہوتے ہیں کہ ان کے خیال میں بت سنتے ہیں، بت اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، جیسے سورہ یونس کے اندر فرمایا یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ہاں میں نے عرض کیا اگر استثناء اگر اس میں آئے گا تو وہ کسی نص سے آئے گا۔ دو مواقع ایسے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے سنتے ہیں، وہ جو دو مواقع استثناء آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس موقع پر سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو موقع وہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اگر مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں مواقع اصل میں ایک ہے، لیکن بہرحال دو الگ الگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا کہ جو بدر کے مقتولین تھے، بدر کے اندر جو بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان میں سے 24 لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کنویں میں پھینک دیں، ان کی میتیں جو ہیں، ان کی نعشیں جو ہیں وہ پھینک دی گئی ہیں کنویں میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کے ان کے ساتھ خطاب فرمایا، اور آپ نے جب آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ ایسی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں جن کے اندر روح تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، یہ سوال تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا خطاب فرما رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بتاؤ تو اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے ساتھ تو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، تو بتاؤ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کیا نہیں کیا؟ تو جب ان کے ساتھ یوں خطاب کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، جس کے اندر روح نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، فرمایا کہ جتنا وہ سن رہے ہیں اتنا تو تم بھی نہیں سن رہے، یعنی تم سے زیادہ وہ سن رہے ہیں اس وقت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ سن رہے ہیں تو یہ استثناء ہو گیا۔ اب اس سے استدلال کر کے انک لا تسمع الموتى کی جو نص صریح ہے اس کو پیچھے رکھ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ استثناء ہے اس بات سے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ کبھی مردوں کو سنوا نہیں سکتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس خاص موقع پر اللہ نے معجزانہ طور پر ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ ان کو سنوا دی جائے، بھلے وہ مردے پڑے ہوئے، لیکن بہرحال وہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔
اسی طرح دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تم کسی مردے کو قبر میں دفنا کے آتے ہو تو اس وقت جب دفنا کے لوگ واپس آتے ہیں نا تو مردہ سنتا ہے، مردہ پاؤں کی آہٹ سنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے لوگ جب دفنا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے قدموں کی چاپ مردے کو سنائی دے رہی ہوتی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ جو ہے وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت وہ مردوں کی وہ باہر والے لوگوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے تو اس کا مطلب سنتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس پر جو ہے وہ ایک تو یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے تو وہ ہر چیز سنتا ہے اور ہمیشہ ہی سنتا ہے، یہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اصل جو نص ہے وہ ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ جب آپ نے فرمایا کہ قدموں کی چاپ سنتا ہے تو وہ سنتا ہے، یہ استثناء ہے اس میں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ اب یہ نص ہے، اب یہ اس کے اندر کوئی کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار حرام، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں استثناء فرما دیا۔ وہ نص سے استثناء آ جائے تو آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ احلت لکم میتتان و دمان، دو قسم کے مردار اور دو قسم کے خون تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی اصول تو یہ ہے کہ سارے مردار اور سارے خون حرام، لیکن جس میں استثناء آ گیا صرف اتنی بات ہے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحوت والجراد، جو میتتان ہیں دو مردے جو حلال ہیں وہ الحوت والجراد، مچھلی اور مکڑی، ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، یہ پتے کھانے والی مکڑی، یہ دونوں حلال ہیں اور یہ مردار ہیں، یعنی وہ مرے ہوئے ہوں، آپ مچھلی جیسے پکڑتے ہیں وہ مر جاتی ہے آپ اس کو کھا لیتے ہیں ذبح کیے بغیر، وہ مردار حلال۔ اسی طرح مکڑی جو ہے اس کو آپ پکڑ لیں، وہ تھوڑی دیر تڑپ پھڑک کے وہ ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس کو آپ پکا لیں، تو یہ بھی دونوں حلال ہیں۔ اسی طرح الکبد والطحال، جو خون ہے وہ جمے ہوئے خون، جگر اور تلی جو جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ اگرچہ خون ہوتے ہیں لیکن حلال۔ اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں استثناء فرما دی۔ اسی طرح سے اس میں انک لا تسمع الموتى، یہ نص ہے، اس میں استثناء ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ مردے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا مقتولین بدر، کنویں کے اندر پھینک کے، انہوں نے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرما دی کہ مردہ جو ہے وہ دفنانے والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے تو وہ بھی سنتا ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں، ایک تو دو انتہاؤں پہ ہم گئے ہیں۔ ایک انتہا تو یہ ہے کہ لوگوں نے ان دونوں حدیثوں کو بنیاد بنا کر اس سے استدلال کر کے عمومی قانون بنا لیا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اللہ کو، لہٰذا ایک انتہا تو یہ ہوئی کہ لوگوں نے اس کو جنرلائز کر کے ہر قسم کا مردہ سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کرتے جائیں، اللہ کا قرآن تو نہیں بدلنے والا، انک لا تسمع الموتى۔ باقی وہ جو استثناء ہے اس کے بارے میں اچھا، دوسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو دوسری انتہا پہ چلے گئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کا انکار کر دیا۔ ان کا جب فرما دیا اللہ نے انک لا تسمع الموتى تو بھائی حدیثیں غلط ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مر جانے کے بعد کوئی نہیں سنتا، بس بات ختم، اس کا دنیا سے سلسلہ منقطع ہو گیا اور ختم، وہ نہیں سنتا۔ لہٰذا یہ کہہ کے کہ نہیں سنتا انہوں نے ان حدیثوں کا بھی انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ ان حدیث کو نہیں مانا جا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک انتہا یہ ہے اور ایک انتہا یہ ہے۔ حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ نص صریح ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، لیکن اس میں استثناء جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آ گیا تو استثناء ہو سکتا ہے۔ وہ دو کیفیتیں ایسی ہیں۔ موجودہ دور کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فوری طور پر اس کے حواس کام کرنا بند نہیں کرتے، کچھ دیر لگتی ہے، وہ 36 گھنٹے ہیں کہ 24 گھنٹے ہیں کہ 72 گھنٹے ہیں، کتنے ہیں واللہ عالم، یہ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھ لیجئے گا۔ لیکن وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، انسان کی جان نکلتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ کام کرنا فوری طور پر بند نہیں کرتے،
کچھ دیر تک وہ ان کے حواس کا عمل جاری رہتا ہے، یعنی اگر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں تو وہ دیکھتا ہے، اگر اس کے کان ہیں تو وہ کانوں سے سنتا ہے، تو اس کو محسوس بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جدید میڈیکل سائنس ثابت کر رہی ہے، اللہ کے قرآن کی یہ بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء اس سے ثابت ہو گیا کہ مردے بالعموم نہیں سنتے، یہ صرف موت کے بعد جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، جب ابھی حواس ان کے پوری طرح معطل نہیں ہوئے ہوتے، تو اس دورانیے میں یہ جو قدموں کی چاپ سننے والی حدیث ہے وہ بھی اسی دورانیے کی بات ہے، اور جو مقتولین بدر کی بات ہے وہ بھی اسی دورانیے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر مرنے کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدید میڈیکل سائنس سے ثابت ہو رہی ہے کہ کچھ دیر تک وہ سنتے ہیں، اس کے بعد ان کے سارے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اب یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے، اور سائنس کی چیزیں اسی طرح آہستہ آہستہ نشانیاں جو قرآن نے کہا کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان قریب ہم یہ دکھاتے جائیں گے ان کو نشانیاں، یہ نشانیاں کیسے کیسے ایکسپلور ہوتی رہیں گی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ، یہاں تک کہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جو اللہ کے قرآن نے کہا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ، آپ واضح طور پر حق پر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سائنس کی بات البتہ راستے میں ہو تو وہ غلط ہو سکتی ہے، وہ اپنے الٹیمیٹ کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو وہ قرآن کے مطابق ہو۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، لہٰذا جہاں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کے اوپر غمگین نہ ہوں، یہ مردوں کی طرح ہیں اور مردوں کو سنوایا نہیں جا سکتا، یہ نص صریح ہے، لہٰذا آپ ایسے ہی سمجھیں کہ مردے ہیں اور یہ نہیں سنتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اسی طرح بہرے کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ چلے جاتے ہیں۔ دعا اور ندا دونوں پکار ہوتی ہے، دعا بھی پکار کو کہتے ہیں اور ندا بھی پکار کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ندا قریب والے شخص کو جو کہا جائے تو ندا ہوتی ہے، اور دور والے شخص کو کہا جائے تو دعا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو شخص بہرا بھی ہے اور دور بھی ہے اور اس نے پشت بھی پھیری ہوئی ہے تو اس کو نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ مشرکین کی مثال اسی طرح کی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اسی طرح آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے واپس نہیں لا سکتے، اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، راستہ نہیں دکھا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، آپ نہیں دکھا سکتے راستہ اندھے کو عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ اگر کسی غلط راستے پر اندھا جا رہا ہے تو آپ اس کو کیسے بتائیں گے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے؟ آپ اس کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے دکھائیں گے؟ اللہ، آپ اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ گویا اندھے، بہرے، سم بکم عمی، جو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا تھا، فہم لا یرجعون، کافروں کی مثال ایسے ہی ہے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، ان کو واپس لانے کا کوئی سبیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ جو ان پر آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور غمگین نہ ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، العمی، اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ ان کے جب وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہوں تو آپ کیسے ان کو دکھا سکتے ہیں؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ اللہ اکبر، آپ صرف ان کو سنا سکتے ہیں من یؤمن بآیاتنا، ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے الا مگر من یؤمن بآیاتنا، اس شخص کو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو، ایمان والا ہی سن سکتا ہے۔ فہم مسلمون، پس وہی ہیں جو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں یا مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں، یعنی جنہوں نے سنا وہ مطیع اور فرما بردار ہو گئے، جن کے دل میں رتی بھر ایمان ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر کسی بھی داعی کا جو بنیادی فریضہ ہوتا ہے وہ صرف نصیحت کرنا ہوتا ہے، ہدایت دینا نہیں ہوتا، اور نصیحت جو ہے اس سے کبھی داعی کو اکتانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بس ان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر وہ
راہ راست پر نہیں آتے تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے اندھے پن کی وجہ سے ہے، ان کے بہرے پن کی وجہ سے ہے، ان کی مردگی کی وجہ سے ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ اس پر پریشان نہ ہوں۔ لیکن ایک بات فرمائی، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہمارے آیات پر ایمان رکھتا ہے اس کو آپ لازمی سنا سکتے ہیں، اس کو آپ سنا سکتے ہیں، فہم مسلمون، اور وہ مطیع اور فرمانبردار ہو جاتے ہیں، یہی مسلمان۔ اس کا مطلب ہے آپ اہل ایمان کو سنا سکتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر یوں فرمائی، وذکر، آپ نصیحت کرتے رہا کریں۔ جیسے سورہ غاشیہ میں فرمایا تھا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغے نہیں لگے ہوئے، آپ بس ان کو نصیحت کرتے جائیں، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا رول یہی ہے، آپ بس نصیحت کریں، بات ختم۔ وہ فإن علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارے ذمے ہے، آپ نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جب آپ نصیحت کرتے ہیں، کرتے رہیے، وذکر تذکیر سے ہے، آپ نصیحت کرنے سے باز نہ آئیں، وذکر، نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہے اس کو نصیحت فائدہ دے ہی دے گی، کسی نہ کسی دن اس کو فائدہ مل جائے گا جس کے دل میں ذرا بھر ایمان، جس کے دل میں ریسیپٹیو ہو کے جو سن رہا ہے، اور جو مطیع اور فرمانبردار ہو کے سبمٹ کر کے، فہم مسلمون، جو اپنی سبمیشن کے ساتھ سن رہا ہے نا، اس کو آپ سنوا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ تو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جانور بھی قرآن سنتے ہیں، دیواریں بھی قرآن سنتی ہیں، ہم بھی قرآن سنتے ہیں۔ اگر ہمارا قرآن سننا اور جانور کا قرآن سننا ایک جیسا ہے تو پھر نصیحت کی امید نہ رکھیں، پھر اس ہدایت کی امید نہ رکھیں کہ ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت اس وقت ملے گی جب ہمارا قرآن سننا اور جانور کا قرآن سننا ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ وہ صرف آواز سنتا ہے، ہم بھی صرف آواز سنتے ہیں، آواز سن کے زیادہ آواز اچھی ہو تو ہم واہ واہ بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ہے وہ جھوم بھی لیتے ہیں کہ بڑا اچھا جناب، کیا قرآن پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جانداروں کے قرآن سننے سے اور ہمارے قرآن سننے میں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے سنا، کانوں کی دیواروں سے آواز ٹکرائی، ختم ہو گئی۔ ہم نے سنا، کانوں کی دیواروں سے آواز ٹکرائی، ختم ہو گئی۔ نہ ہم نے ابزارو کیا، جانداروں کے اندر تو ابزارو کرنے کی اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی، تفکر، تعقل اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی نہیں، ہمارے اندر رکھی، لیکن ہم اگر جانداروں کی طرح قرآن سن رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا سنے گا وہ جس کے دل میں ایمان ہوگا، جو اپنے آپ کو سبمٹ کرے گا۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اللہ اکبر۔ راستہ تو وہی پاتا ہے نا، ہدایت تو وہی پاتا ہے، ھدی للمتقین فرمایا تھا۔ یہ قرآن ھدی للناس بھی ہے، ساری دنیا کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن منزل پہ اس کو لے کے جاتا ہے جو دل سے منزل پہ جانا چاہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس کے اوپر پوری گفتگو ہو چکی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی، اللہ اکبر، جب بات ثابت ہو جائے گی ان کے اوپر، کیا مطلب حجت تمام ہو جائے گی؟ یا قیامت قریب آ جائے گی، جب بالکل ساری حجت تمام ہو گئی، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے اوپر ایک جانور، زمین کا جانور ان کے اوپر ظاہر کریں گے۔ اخرجنا لہم، ہم ان کے اوپر ظاہر کریں گے، دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور، تو کلمہم، وہ ان سے باتیں کرے گا، ایک جانور نکلے گا وہ ان سے باتیں کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کیا باتیں کرے گا؟ یہ باتیں کرے گا کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری آیتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے، یہ باتیں کرے گا۔ دو طرح سے ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ دابہ یا وہ جو جانور نکلے گا وہ باتیں کرے گا، کیا باتیں کرے گا؟ یہ کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ جو ہیں ہماری آیتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے، یہ باتیں کرے گا۔ یعنی جاندار جو ہے، وہ جانور جو نکلے گا وہ یہ باتیں کرے گا کہ لوگ میری آیات پر، ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ گویا کلام ہوگا دابہ کا، ایک معنی، ایک ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے۔
دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہ ایک زمین سے ہم ان کے اوپر ظاہر کریں گے ایک جانور، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس وجہ سے گویا وہ جانور نکلے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے۔ یعنی ایک صورت میں یہ اس میں لام محذوف سمجھا جائے گا، لأن ہوگا، کہ اس وجہ سے، یہ وجہ ہوگی کہ لوگ جو ہے اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، اور ایک صورت میں یہ کلام ہوگا دابہ کا۔ یہ دونوں ترجمے درست۔ اب یہ دابہ کیا ہے؟ دابۃ من الارض، یہ کوئی اس کے سیاق و سباق سے لگتا ہے اذا واقع القول علیہم، جب ان کے اوپر بات پختہ ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، کیا مطلب؟ حجت تمام ہو جائے گی، تو اس وقت اخرجنا لہم، ہم ان کے اوپر نکالیں گے ایک جانور۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جب زندگی تمام ہونے والی ہوگی، قیامت بالکل قریب ہوگی، حجت تمام ہوگی، تو پھر ایک جانور نکلے گا۔ وہ جانور کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیسی ہوگی، واللہ عالم، یہ اس کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا جانور ہوگا، اس کی کیفیت نہیں آئی۔ یہ تو آیا ہے کہ دابہ نکلے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دابۃ فی الارض ہے، زمین سے ایک جانور نکلے گا، وہ جانور نمودار ہوگا، کیسے نمودار ہوگا واللہ عالم، اور کس طرح کا ہوگا یہ بھی کچھ نہیں معلوم، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 70 ہاتھ لمبا ایک جانور ہوگا، 4 ٹانگیں ہوں گی اس کی، 2 پر بھی اس کے ہوں گے، اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام والا عصا ہوگا، اور اس کی انگلی میں حضرت سلیمان علیہ السلام والی انگوٹھی ہوگی۔ لیکن یہ جو کیفیت ہے یہ یا اس طرح کی جو نشانیاں ہیں وہ کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بس اتنی بات ہے کہ قرآن نے بھی کہا کہ ایک دابۃ فی الارض، دابۃ من الارض نکلے گا، زمین کا ایک جانور نکلے گا، اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ زمین میں سے ایک جانور نکلے گا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور وہ باتیں کرے گا، تکلمہم، لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ باتیں کیا کرے گا؟ ایک تو یہ کہ اس لیے باتیں کرے گا کہ لوگ اس وقت اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، ایک یہ کہ وہ یہ باتیں کرے گا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے، اور اس کا جو ہے یعنی یہ وہ ظاہر ہو کے لوگوں کے ایمان اور بے ایمانی کے فیصلے کر دے گا کہ یہ ایماندار ہے یہ بے ایمان ہے، یہ ایماندار ہے یہ بے ایمان ہے۔ وہ دابہ نکلے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تخرج الدابۃ، ایک دابہ نکلے گا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تخرج الدابہ، ایک دابہ نکلے گا، فتاسم علی خراطیمہم، وہ لوگوں کے ماتھے کے اوپر، پیشانیوں کے اوپر مور لگائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ وہ دابہ باتیں کرے گا کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ ایمان نہیں رکھتے، ایمان نہ رکھنے والوں کے وہ ماتھے کے اوپر نشان لگائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ دابہ نکل آیا اور اس نے نشان لگا دیے لوگوں کے ماتھے پر، تو وہ اتنے زیادہ نشان والے لوگ ہو جائیں گے، اتنے زیادہ نشان زدہ لوگ ہوں گے کہ کوئی شخص کوئی چیز خرید کے لائے گا نا، مثلا اونٹ خرید کے لائے گا، تو لوگ اس سے پوچھیں گے نشان والے سے خریدا ہے کہ بغیر نشان والے کے سے خریدا ہے، یعنی بالکل ہی عام بات ہو جائے گی، ہر شخص کو پتا ہوگا کہ یہ نشان والا ہے، یہ نشان والا نہیں ہے۔ اور وہ نشان کس نے لگایا ہوگا؟ فتاسم تخرج الدابہ فتاسم علی خراطیمہم، وہ نکلے گا دابہ اور وہ ان کے ماتھے کے اوپر مور لگائے گا۔ اب یہ کیسا جانور ہوگا، وہ کس طرح کی مور لگائے گا؟ ہو سکتا ہے فزیکلی کوئی جانور نکلے، ہو سکتا ہے فزیکلی وہ مور لگائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری بات تمثیلی انداز میں فرمائی گئی ہو۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں وہ تمثیلی انداز میں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرب قیامت بہت ساری چیزیں کلام کریں گی،
یعنی باتیں کریں گی جو عام طور پر باتیں نہیں کرتی، اور قرب قیامت وہ باتیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تکلم السباع الانس، درندے انسانوں سے باتیں کرنے لگیں گے، اس وقت قیامت آئے گی۔ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تکلم السباع الانس، یہاں تک کہ جو درندے ہیں وہ انسانوں سے باتیں کریں گے، یہاں تک کہ آدمی کے کوڑے کا کنارہ اس سے باتیں کرے گا۔ کوڑے کا کنارہ عذبۃ صوتی ہی، اب کوڑے کا کنارہ بات کرے گا، اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے باتیں کرے گا۔ اب یہ موبائل فون اگر ہمارے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، اور بلکہ یہاں تک فرمایا وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اللہ اکبر، اس کی ران جو ہے وہ اس کو خبریں دے گی کہ جب یہ گھر سے چلا گیا تھا تو اس کے گھر والے بعد میں کیا کرتے رہے، وہ اس کو خبریں دے گی۔ اب یہ سی سی ٹی وی کیمرے کی خبریں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ آڈیو والے کیمرے بھی موجود ہیں، جس میں آڈیو بھی آتی ہے، ویڈیو بھی آتی ہے۔ تو وہ ران سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو موبائل فون ہے وہ ہم جیب میں ڈالتے ہیں، اس سے مراد ران ہوگی، واللہ عالم، یا جو کوڑے کا کنارہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ساری باتیں تمثیلی ہو سکتی ہیں، یعنی ایسے گیجٹس پیدا ہو جائیں گے، ایسے گیجٹس ایجاد ہو جائیں گے جو یہ ساری خبریں دیں گے اور لوگوں سے باتیں کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل بھی ہر طرح کا آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ موبائل جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے جو انسان کو فزیکلی اس کو نہ پکڑے بلکہ وہ انسان کے جسم کا حصہ ہو، اور اس کے ساتھ گفتگو کی جائے اور عملی طور پر انسان کی ران اس کو خبریں دے رہی ہو، اور عملی طور پر جوتے کا تسمہ بول رہا ہو، اور عملی طور پر جو ہے کوڑے کا جو کنارہ ہے وہ بات کر رہا ہو سکتا ہے یہ بالکل اسی طرح سے۔ یہ ساری باتیں ممکن ہیں، لیکن یہ تمثیلی انداز میں بھی ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ درندے باتیں کریں گے۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے درندے باتیں کریں گے؟ درندوں کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے گا، وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے گا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ درندوں کو اس طرح سے سدھا لیا جائے گا کہ وہ انسانوں کے اشارے سمجھیں گے۔ اور ہم دیکھتے نہیں ہیں سرکس کے شعر کیا ہیں، وہ ان کو اشاروں پہ لگایا ہوا ہے، وہ درندے ہیں لیکن ان کو اشاروں پہ لگایا، وہ باتیں سمجھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جب کبھی ان کا دل کرتا ہے وہ نہیں بھی سمجھتے، لیکن عام طور پہ وہ انسانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور یہ گفتگو ہوتی ہے۔ یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس قدر ان کو اپنی طرف مانوس کر لے گا اور وہ باتیں اس طرح سے کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نشانیاں ہیں، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ انہا لن تقوم، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی ترون 10 آیات، جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اور وہ جو 10 نشانیاں ہیں یہ بھی قرب قیامت کی، آپ نے فرمایا ایک دخان ہے، دھواں، دجال، دابہ، اس میں بھی دابہ کا ذکر ہے، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، 3 قسم کے خسف، غرق ہو جانے کے 3 واقعات، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرہ عرب میں ہوگا، یمن سے پھر آگ نکلے گی جو محشر کی طرف سارے لوگوں کو لے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں جب تک تم نہیں دیکھ لو گے قیامت قائم نہیں ہوگی، اس میں بھی دابہ کا ذکر۔ اس کا مطلب یہ بالکل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، قیامت جب وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائے گی، جب حجت تمام ہو چکی ہوگی، یعنی جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب یہ بڑی نشانیوں میں سے کوئی نشانیاں ظاہر ہے، دابہ اگر نکل آیا اور اس نے واقعی موریں لگانی شروع کر دی کہ یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے، اور اس نے موریں لگانی شروع کر دی، تو کون کون کس طرح سے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس نے اگر بتانا شروع کر دیا تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ قرآن سنتے تو ہیں، یہ یقین نہیں رکھتے، اس نے بتانا شروع کر دیا، موریں لگانی شروع کر دی، فتاسم علی خراطیمہم، اور ہمارے ماتھوں کو، پیشانیوں کو داغنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر آتا ہے بادر بالاعمال 6 باتیں وقوع پذیر ہونے سے پہلے عمل کر لو، یعنی وہ جو وقوع پذیر ہو جائیں گی تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ 6 باتیں جو آپ نے فرمائیں اس میں بھی آپ نے دخان کا ذکر کیا،
آپ نے طلوع الشمس میں مغرب حاض کا ذکر کیا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دھواں ہوگا، یا پھر دجال کا آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے دابہ کا ذکر کیا، اور دو باتیں آپ نے اور فرمائیں، ایک موت اور ایک قیامت، یعنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، موت آ گئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں، قیامت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، عمل کر لو، قیامت آ گئی تو اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ تو ان ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک جانور ہے، بہرحال وہ نکلے گا۔ وہ جانور کس طرح کا ہوگا؟ وہ حقیقی طور پر جانور ہوگا اور مورے لگائے گا حقیقی طور پر، عملی طور پر، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس سے مراد کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہو جائے جس سے لوگ کافر اور مسلم میں تقسیم ہو جائیں، اور وہ ایسے ہی ہو جیسے ماتھے کے اوپر مور لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ فلاں کا ہے، فلاں کا، لوگوں کے اندر ایسی واضح تقسیم ہو جائے کہ لوگ جب تجارت بھی کرتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ اس نے تجارت کس کے ساتھ کی ہے، اونٹ جو ہے وہ مور والے بندے سے خریدا ہے کہ بغیر مور والے بندے سے خریدا ہے، یعنی اس طرح کی واضح تقسیم ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جانور ہی نکلے، لیکن چونکہ قرآن نے دابۃ من الارض کہا ہے، اس لیے یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جانور زمین سے نکلے گا، وہ ظاہر ہوگا۔ کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ کس طرح کا ہوگا؟ عملی طور پر ہوگا یا تمثیلی طور پر ہوگا؟ واللہ عالم۔ یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات فرمائی ہے کہ اس کی کیفیت اور حیت کیا ہوگی، البتہ میں نے عرض کیا بعض مفسرین نے اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ باقاعدہ جانور ہوگا، 70 ہاتھ لمبا جانور ہوگا، 4 ٹانگیں اس کی ہوں گی، 2 پر اس کے ہوں گے، ہاتھ میں اس کے عصا ہوگا موسیٰ علیہ السلام والا، اور وہ اسی سے وہ داغے گا نا، جو وہ اسی سے عصا کے ساتھ مور لگائے گا، ہر شخص کے ماتھے پہ وہ عصا لگائے گا تو اس سے مور لگ جائے گی۔ واللہ عالم۔ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں درست ہوں یا یہ ایسے محض قیاس آرائیاں ہوں، لیکن بہرحال اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ قرب قیامت وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات ثابت ہو جائے گی، وقوع پذیر ہو جائے گی، کیا مطلب حجت تمام ہو جائے گی۔ یہ بالکل آخری نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے اوپر ایک زمین سے جانور نکالیں گے، تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ وہ پھر ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّا يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن کو بھی یاد کرو کہ اس دن نحشر من كل أمة فوجا، ہم ہر امت میں سے ایک فوج، ایک گروہ نکال لائیں گے، اکٹھا کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ایک ایسی فوج، ایک بڑا گروہ ہوگا ہر امت میں سے، اس کو ہم اٹھائیں گے، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، یہ وہ والا گروہ ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہوتا ہوگا، جس نے جھٹلایا ہوگا، مِمَّن يُكَذِّبُ، جھٹلانے والا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، فَهُمْ يُوزَعُونَ، بس ان کو پھر جماعت بندی ان کی کر دی جائے گی، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یوزعون کا مطلب ہوتا ہے ان کو یکجا کر دیا جانا اور گروہ در گروہ تقسیم کر دیا جانا۔ اب یوزعون کا یہ بھی معنی ہے کہ ان کو ترتیب دے دی جائے، ایک خاص ترتیب سے ان کی لائنیں بنوا دی جائیں، یا پھر ان کو بلحاظ درجہ تقسیم کر دیا جائے، یا واضح یازو کا معنی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اوزع یوزعو، ایک ہوتا ہے واضح یازو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ تو اوزع یوزعو کا معنی ہوتا ہے ان کو تقسیم کرنا، گروہوں میں تقسیم کر کے ترتیب لگانا۔ لہٰذا یہ جو جھٹلانے والے ہیں یہ کوئی ایک گروہ تو نہیں ہوتا، چور بھی جھٹلانے والے ہوتے ہیں، ڈاکو بھی جھٹلانے والے ہوتے ہیں، جو زانی ہیں، بدکار ہیں، وہ بھی جھٹلانے والے ہوتے ہیں، مشرک بھی جھٹلانے والے ہوتے ہیں، کافر بھی جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کی تفسیر میں یہی بات زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کہ جھوٹے لوگ جو ہیں اکٹھے کیے جائیں گے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ہر امت میں سے وہ گروہ اٹھایا جائے گا اور ان میں سے پھر ان کے گناہوں کے اعتبار سے ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر یہ واضح یازاؤ سے ہو نا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے روکے جائیں گے، اوزا یوزے سے ہو تو اس کا مطلب ہے تقسیم کیے جائیں گے، گروہ در گروہ تقسیم کیے جائیں گے۔ اگر اس کو روکے جانا کا معنی بھی کریں تو بھی معنی درست ہے، فہم یوزعون، کو ان کو روک لیا جائے گا، جھوٹے ہوں گے اٹھایا جائے گا، ان کو روک لیا جائے گا، یا پھر وہ جھوٹے ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا اور گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، دونوں معنی دوسرے۔
حتی اذا جاؤوا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال، تو ان کو فرمائے گا، کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جبکہ تم نے کسی علم کے اعتبار سے اس کا احاطہ بھی نہیں کیا، یعنی تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا، پھر بھی تم نے جھٹلا دیا، بغیر علم کے، بغیر کسی وجہ کے، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ کبھی قرآن کو کھول کر پڑھا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ علم آیا، نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی، پھر بھی تم نے جھٹلا دیا، یعنی بغیر پڑھے، بغیر سوچے سمجھے تم نے جھٹلا دیا، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلا دیا میری آیتوں کو؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جبکہ تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا بلحاظ علم، یعنی علم کے اعتبار سے تم نے ان کا احاطہ ہی نہیں کیا۔ بندہ پہلے پڑھے، پہلے سوچے، پھر سمجھے، پھر کوئی دنیا میں ایسا ہے جو قرآن کو پہلے سوچے، پھر سمجھے، پھر پڑھے، شعور حاصل کرے اس کا، اور پھر اس کا انکار کرے؟ اللہ اکبر! تو گویا تم نے علم حاصل کیے بغیر ہی۔ ماذا کنتم تعملون، یعنی بغیر علم حاصل کیے تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، یا پھر وہ کیا تھا جو تم کرتے رہے؟ اما، یہ اصل میں ام اور ماذا، ماذا، ام کا مطلب یا، ماذا کنتم تعملون، کیا تھا وہ جو تم کرتے رہے؟ یا تو تم نے پڑھے لکھے بغیر ہی، دیکھے سوچے بغیر ہی انکار کر دیا، یہ کیا تم نے، یا پھر کیا تھا جو تم کرتے رہے؟ یہ سوال ہوگا اللہ کی طرف سے کفار کو قیامت والے دن، اللہ اکبر، کہ تم نے میری آیتوں کو کیوں جھٹلایا؟ یہ وہی بات ہے جو قیامت والے دن، یہ جو سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ وہ قیامت والے دن کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم سن لیتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یا پھر ہم سمجھ لیتے۔ اس کا مطلب ہے نہ سنا نہ سمجھا، کہہ دیتے ہیں کہ نہ جی نہ، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کفار ہیں وہ تو ویسے ہی دور ہیں قرآن سے، وہ تو کہتے ہیں سمجھنا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، اس کے قریب نہیں جانا، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کو جلانے تک جاتے ہیں، قرآن سے نفرت کی انتہا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں وہ بھی کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، گمراہ کر دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن فرمائے گا کذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، تم نے اس کا علم حاصل کیے بغیر ہی اس کا انکار کر دیا، یا پھر کیا تھا، تم کیا حرکتیں کرتے رہے، تم نے کس بنیاد پر یہ حرکتیں کی کہ میری آیتوں کو جھٹلایا؟ تو اسی کا وہ جواب ہے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم قرآن کو پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، جو انبیاء کرام ہمیں کہتے تھے، ہم ان کی باتوں کو سنتے سمجھتے، بس اتنی سی بات۔ آدمی سن لے کان لگا کے، سمجھ لے، ما كنا في اصحاب السعير، پھر ہم کبھی بھی جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ پھر وہ اعتراف بھی کریں گے فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن اس دن گناہوں کا اعتراف کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا